بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ اسرائیل فلسطین تنازع، اقوام متحدہ کا میڈیا دفاتر پر حملے پر مایوسی کا اظہار۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کہتے ہیں کہ بمباری اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ضرورت ہوگی، اور دوسری طرف اسرائیل نے فلسطین میں واقع الجزیرہ کے میڈیا ہاؤسز پر حملہ کیا ہے، جس میں میڈیا ہاؤس کی پوری بلڈنگ تباہ ہو گئی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل حقیقت پلس کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فری میں مل سکے۔ اسرائیل اور فلسطین میں کشیدگی 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور فی الحال اس میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اتوار کی صبح غزہ پر اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں مزید 3 فلسطینی شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے مطابق 20 سے جاری اس کشیدگی میں اب تک 148 فلسطینی شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے سنیچر کے روز غزہ میں شہریوں کی ہلاکت اور بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر پر حملے پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انطونیو گوتریس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے الشاتی کیمپ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی ہلاکت سمیت شہری ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر سیکرٹری جنرل نے شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انطونیو گوتریس غزہ شہر میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بہت پریشان ہوئے ہیں، جس میں متعدد بین الاقوامی میڈیا کے دفتروں کے علاوہ رہائشی اپارٹمنٹس بھی موجود تھے۔ بیان کے مطابق سیکرٹری جنرل نے تمام فریقوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا ہے کہ عام شہریوں اور میڈیا کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور ہر قیمت پر اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اتوار کے روز اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل اور فلسطین کے مابین جاری کشیدگی میں تشدد کے ایک اور دن کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود عباس کو فون کیا ہے۔ عالمی برادری نے خطے میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سنیچر کے روز اسرائیل نے غزہ میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا تھا، جس میں بین الاقوامی نشریاتی ادارے الجزیرہ اور امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے دفاتر قائم تھے، جبکہ سنیچر کو ہی ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے حملے میں 8 بچے اور 2 خواتین ہلاک ہوئی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان سن 2014 سے اب تک کا یہ سب سے پرتشدد تنازع رہا ہے۔ جس کثیر المنزلہ عمارت کو سنیچر کو نشانہ بنایا گیا، اس میں الجزیرہ کے دفتر کے علاوہ کئی دیگر مقامی اور بین الاقوامی نشریاتی اداروں کے دفاتر کے ساتھ کئی رہائشی اپارٹمنٹس بھی تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس عمارت میں حماس کے عسکری اثاثے موجود تھے۔ عمارت کے مالک نے حماس کی موجودگی کے اسرائیلی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمارت میں صرف میڈیا سمیت دیگر اداروں کے دفاتر تھے اور 60 کے قریب اپارٹمنٹس تھے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق اس عمارت کو نشانہ بنانے سے 1 گھنٹے قبل اسرائیلی حکام نے خبردار کیا تھا کہ عمارت کو خالی کر دیا جائے۔ اس کے اگلے 1 گھنٹے بعد وہ عمارت ایک فضائی حملے کے کچھ ہی لمحوں میں زمین بوس ہو گئی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق الجلا ٹاور کے مالک جواد مہدی نے بتایا کہ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس عہدیدار نے انہیں فون کر کے کہا کہ ان کے پاس عمارت خالی کروانے کے لیے صرف 1 گھنٹہ ہے۔ AFP نے انہی عہدیدار کے ساتھ فون پر مزید 10 منٹ کے لیے گڑ گڑاتے ہوئے سنا تاکہ صحافی نکلتے ہوئے اپنے آلات ساتھ لے جائیں۔ لائن پر موجود عہدیدار نے انکار کر دیا۔ الجزیرہ کے نمائندے صفوف الکہلوت جہاں پر 11 سال سے کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس عمارت سے کئی واقعات کور کیے۔ ہم نے جہاں پر کئی ذاتی اور پروفیشنل لمحات گزارے ہیں، آپ سب کچھ صرف 2 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔
اس سے قبل سنیچر کو غزہ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس کے بعد حالیہ حملوں کی لہر میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 139 ہو گئی ہے، جن میں کل 39 بچے شامل ہیں۔ 3 منزلہ پناہ گزین کیمپ پر کیے گئے حملے کے باعث 2 خواتین اور ان کے 8 بچے ہلاک ہوئے۔ دونوں خواتین آپس میں رشتہ دار بھی تھیں۔